ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے لوگوں کے اندر بے حیائی اور فحاشی اس کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کیا ہے۔ آج کل پاکستان کے اندر بدنام زمانہ فلم جوائے لینڈ جو ہے اس کی اجازت دی گئی کہ اس کو دکھایا جائے گا۔ اس فلم کے اندر زنا کاری، اغلام بازی جو ہے اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ فحاشی والا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ برا جو ہے وہ راستہ ہے۔ جو بندہ برائی کی طرف جاتا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کو بے حیائی اور برے کاموں کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے۔ تو اس فلم کے اندر جو ہے وہ ہم جنس پرستی اور اغلام بازی جو ہے اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلُوطًا، اور حضرت لوط علیہ السلام اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا اتأتون الفاحشہ، کیا تم فحاشی کرتے ہو، کیا تم بے حیائی کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا، انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم مردوں کے پاس برائی کی نیت سے آتے ہو، شہوت کے ساتھ آتے ہو، عورتوں کے پاس نہیں آتے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ ہم جنس پرستی قوم لوط کا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب نازل کیا، اور ارشاد فرمایا فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، کہ جب ان کے اوپر ہمارا عذاب آیا تو ہم نے ان کی بستی کو جو ہے وہ الٹ دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ان پر کنکر کے پتھر لگاتار ہم نے برسائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوم لوط تھیں اور ان کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر لعنت کی ہے جو بندہ قوم لوط جیسا جو ہے وہ عمل کرتا ہے، یعنی اغلام بازی کرتا ہے، مرد مرد کے ساتھ جو ہے وہ بدفعلی کرتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بہ، جسے تم قوم لوط والا عمل کرتے ہو پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس کا حکم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اغلام بازی کا شرعی حکم کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے اوپر دیوار گرا دیں یا اونچی جگہ سے اسے اوندا کر کے گرائیں اور اس پر پتھر برسائیں، یا اسے قید میں رکھیں یہاں تک کہ مر جائے یا توبہ کریں۔ چند بار ایسا کیا تو بادشاہ اسلام جو ہے اسے قتل کر ڈالیں۔ الغرض یہ نہایت ہی خبیث فعل ہے، زنا سے بھی بدتر ہے، اسی وجہ سے اس میں حد نہیں، اور بعض کے نزدیک جو ہے حد قائم کرنے سے اس گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، اور اغلام بازی اتنا برا فعل ہے جب تک خالص توبہ نہ ہو اس کی پاکیزگی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو فلم ہیں، ڈرامے ہیں، ان کے اندر عام طور پر جو ہے وہ ایک یورپی کلچر جو ہے اس کو دکھایا جاتا ہے، اور اس سے پہلے جو ٹرانسجنڈر ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا LGBTQ، تو LGBTQ کمیونٹی جو لوگ ہیں وہی لوگ جو ہیں وہ ان جیسی چیزوں کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر جو ہے ان چیزوں کو پھیلانا چاہتے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل جو ہیں ان کے ذہنوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی کئی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آئیں جس کا علماء نے جو ہے وہ دفاع کیا۔ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں اور علماء جو ہے احتجاج کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ پاکستان کے اندر جو ہے ہر وہ چیز کہ جس کے اندر بے حیائی
اور فحاشی عریانی جو ہے جس کو دکھایا جائے اس کے اوپر بین ہونا چاہیے، اس کو جو ہے وہ بند کرنا چاہیے، اور ہماری نوجوان نسل جو ہے ان کی تربیت، ان کے ذہن سازی جو ہے وہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کرنی چاہیے، تاکہ ان کو ہماری اپنی تہذیب و تمدن کا پتہ ہو، اپنی ثقافت کا پتہ ہو، وہ یورپی کلچر کی طرف مائل نہ ہوں بلکہ وہ اسلامی کلچر کی طرف اور حضور علیہ صلوات و سلام کی سیرت مبارکہ اسلام کی طرف جو ہے وہ لوگ مائل ہوں۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ عوام کے اندر پروموٹ کرنی چاہیے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے پاکستان کے اندر کتنی جو ہے اس وقت جو ہے وہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے اور فحاشی ہے، عریانی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنے نوجوان نسل کی تربیت جو ہے وہ ہمارے جو رائٹر جو ہے فلم رائٹر جو ہیں وہ اس طرح کی جو فلمیں بناتے ہیں جس سے بچوں کے کچے ذہن ہوتے ہیں اور ان کو برائی کی طرف لگا دیا جاتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور علیہ صلوات و سلام کی زندگی مبارک جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، انہی کے زندگی کے مطابق جو ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ صلوات و سلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تعالی ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔